تو عزیزاً یہ سورہ تغابن کا ملاحظہ فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بعض اوقات انسان کی وہ بیویاں یا بچوں میں سے کوئی وہ بے دین ہوں، غیر صالح ہوں، تو انسان کی دشمن ہیں، یعنی وہ خواتین اولاد جو رسول خدا کی پیروی کرنے میں اور رسول خدا کے ساتھ وہ مدینہ ہجرت کرنے میں رکاوٹ بنے اور جو تعلیمات اسلام پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنے، یہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے وہ ڈریں اور متوجہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اب اگر یہ اولاد اور اگر یہ زوجات، انسان کی بیوی یا اولاد، اگر وہ پشیمان ہو جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کو ملاحظہ کریں آیت کے اگلے حصے کو، کہ اگر یہ پشیمان ہو جائیں اور تمہارے پاس آئیں کہ ہم پشیمان ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہم نے غلط کیا، تو پھر تم کیا کرو؟ فرمایا 3 کام کریں۔ آیت میں فرمایا 3 کام کریں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا 3 کام کرو۔ پہلا کام عفو درگزر سے کام لیں، عفو کریں۔ دوسرا تصفحوا، ان کی ملامت نہ کریں۔ تیسرا وتغفروا، اور پھر جو ہے وہ ان کو وہ معاف کریں، کہ وہ ان کا معنی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہ انسان معاف کرتا ہے، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ معاف کرنے کے بعد وہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، یعنی تمہاری سرزنش اور تمہیں ملامت نہیں کرتا۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہاری سرزنش اور تمہاری ملامت بھی نہیں کرتا، اور میں یہ سب کچھ میں بھلا دیتا ہوں۔ عزیزاً قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا، عفو کریں، عفو کریں یعنی جو ہے وہ آپ معاف کریں۔ پھر فرمایا وَتَصْفَحُوا، یعنی سرزنش نہ کریں، ملامت نہ کریں۔ اگر ایک سے اشتباہ ہو گیا ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کسی سے اشتباہ ہو گیا ہے، غلطی ہوگی، اب وہ پشیمان ہے، تو فرمایا 3 کام کرو۔ پہلے معاف کرو، معاف کرنے کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی ملامت بھی کرو، سرزنش کرو، نہ سرزنش بھی نہ کرو۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَتَصْفَحُوا، سرزنش نہ کرو، صفح سے کام لو۔ اور تیسرا وَتَغْفِرُوا، اور جو ہے وہ سب کچھ بھلا دو، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کو قرآن نے غفران سے تعبیر کیا ہے۔ غفران یعنی ایسا معاف کرنا کہ گویا اس کو بھلا دیا ہے۔ 3 کام کریں، فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا، معاف کریں، وَتَصْفَحُوا، اور صفح سے کام لیں یعنی ملامت نہ کریں، وَتَغْفِرُوا، اور بھلا دیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خداوند عالم، پھر تاکید سے فرمایا وہ خداوند عالم غفور الرحیم ہے، خداوند عالم معاف فرمائے گا تمہیں۔ تم اپنی زندگی میں یہ کام کرو، عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو، صفح سے کام لو، غفران سے کام لو، تو خداوند عالم بھی معاف فرمائے گا۔ غفران کا معنی میں نے جس طرح عرض کیا ہے، غفران یعنی ایسا معاف کرنا کہ گویا اس کو بھلا دیا ہے، دوبارہ اس کو یاد نہ دلائے، انسان ملامت نہ کرے۔ یہ ایک آیت۔ دوسری جو ہے وہ آیت سورہ نور، آیت نمبر 22، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس پوری آیت کو آپ ملاحظہ کریں، پوری آیت کو، تاکہ آپ وہ صحیح طور پر ہم متوجہ ہو سکیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا، کہ تم میں سے جو لوگ احسان والے ہیں اور وسعت والے ہیں، مالدار ہیں، وسعت والے ہیں، وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو مدد کرنے سے دریغ نہ کریں۔ اگر انسان صاحب احسان ہے، وہ احسان ہے، اس میں احسان کی صفت ہے اور مالدار ہے، تو پھر جو ہے وہ مسکینوں اور قریبی رشتہ داروں
اور ہجرت کرنے والوں، خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے دریغ نہ کریں۔ اور فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا کہ انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کرے؟ اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کرے تو پھر اپنے اندر یہ صفات کو پیدا کریں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفو درگزر سے کام لیں اور صف سے کام لیں۔ صف اس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ یعنی معاف کریں اور ملامت بھی نہ کریں، ملامت نہ کریں۔ لہذا عزیزان کہ جب رسول گرامی اسلام مبعوث پہ رسالت ہوتے ہیں، اور یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، جبرائیل میں ایک مرتبہ نازل ہوتے ہیں اور رسول خدا کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، خذ العفو۔ اور یہ حدیث بھی امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث بھی ہے کہ یہ تین حکم جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے میرے حبیب عفو سے کام لیں، وأمر بالعرف، جو انہوں نے اشتباہ کیا ہے، غلطی کی ہے اور وہ پشیمان ہیں، خذ العفو، معاف کریں، وأمر بالعرف، اور جو نہیں جانتے ان کو تعلیم دیں، سکھائیں ان کو، وأعرض عن الجاہلین، اور جو جاہل ہیں ان سے روگردانی کریں، ان سے روگردانی کریں، اس لیے کہ ان جاہلوں کے اندر کشش نہیں ہے، جاذبیت نہیں ہے، لہذا ان سے دوری کریں۔ عزیزاً جب یہ آیہ نازل ہوئی اور خداوند عالم نے رسول گرامی اسلام کو یہ تین حکم دیے کہ ان تین پر عمل کریں، جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور رسول گرامی اسلام کو فرمایا کہ آپ ان تین احکام پہ عمل کریں، رسول گرامی اسلام فکر مند ہو گئے کہ کس طرح یہ اور کہا کہ جبرائیل کہ یہ تین دستور اور یہ تین حکم بہت سخت ہیں، اور خصوصاً میں ایسے معاشرے میں مبعوث ہوا ہوں کہ سب میرے مخالف ہیں، سب دشمن ہیں، سب دشمن ہیں۔ تو اس لیے کہ جہاد کا حکم ابھی مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اور یہ مکہ میں جو ہے یہ حکم آتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ رسول گرامی اسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ میں ان تین احکام پر کیسے عمل کروں؟ حدیث میں آیا کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان تین کام کو انجام دیں، اور وہ تین کام یہ، وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جس نے آپ سے قطع رحم کیا ہے، قطع تعلق کیا ہے، آپ اس سے تعلقات کو جوڑیں، صلہ رحم کریں، جنہوں نے تعلق توڑا ہے اس سے تعلق جوڑیں۔ وَاعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اس کو معاف کریں۔ اور تیسرا حکم دیا، کہا کہ یہ تیسرا کام، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جس نے آپ کو محروم رکھا ہے اس کو آپ عطا کریں۔ عزیزاً یہ تین کام بڑے سخت کام ہیں کہ صلے، جنہوں نے تعلق توڑا ہے اس کے تعلق جوڑنا، جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کو معاف کرنا، اور جنہوں نے محروم کیا ہے اس کو عطا کرنا۔ اور جب رسول گرامی اسلام نے قرآن کے ان تین دستور پر اور تین احکام پر عمل کیا تو اس وقت امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا یہ مقام عنایت کیا اور یہ خطاب دیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ان تین پر عمل کرنے کے بعد یہ مقام خداوند عالم نے عنایت کیا ہے۔ لہذا عزیزان کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ میں آخری جملہ اور مطلب جو ہے آپ عزیزان کی خدمت میں کہ خذ العفو کہ معاف کریں، یہ مطلب واضح ہے، اور وأمر بالعرف جو جاہل ہیں یعنی نادان ہیں ان کو وہ تعلیم دیں، لیکن وأعرض عن الجاہلین، جاہلین سے نہ الجھیں، جو جاہل ہیں ان سے نہ الجھیں۔ میں اس کو عزیزان کی خدمت میں ایک تاریخی واقعے کی صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
جناب شیخ جعفر کاشف الغطا، جن کا علماء میں بہت بڑا مقام ہے، شیخ جعفر کاشف الغطا نجف اشرف میں ہوتے ہیں کہ مرجع علی قدر ہیں، لیکن ان کے اندر بہت ساری صفات تھیں۔ منبر پر بھی جاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، فقراء کی مدد کرتے تھے، اور اپنے زمانے کے مرجع بھی تھے۔ تو جناب مرحوم شیخ جعفر الغطا کاشف الغطا، شیخ جعفر کاشف الغطا تہران آتے ہیں۔ جب تہران آتے ہیں تو تہران کے بازاری تاجر وہ آغا کی خدمت میں آتے ہیں کہ آغا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں بازار میں، تاکہ ہماری جو ہے وہ بازار میں ہماری اس دکان میں وہ برکت ہو آپ کے آنے کی وجہ سے۔ تو آغا نے فرمایا کہ ہاں بازار میں حتماً میں آؤں گا آپ کے ملنے کے لیے۔ تو سب دکانداروں نے اپنی دکانوں کو آمادہ کیا کہ ابھی جناب شیخ جعفر کاشف الغطا ابھی تشریف لائیں گے۔ تو جب آپ بازار میں آئے تو ایک تاجر کہتا ہے پہلے ہماری دکان میں، دوسرا کہتا ہے پہلے ہماری دکان میں۔ تو جناب شیخ جعفر کاشف الغطا نے عجیب کام کیا، بازار کے درمیان میں وسط میں اپنی عبا پھیلا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا جو تاجر زیادہ مدد کرے گا فقراء کی، میں سب سے پہلے اس کی دکان میں آؤں گا۔ ہاں، آپ نے اپنی عبا پھیلائی اور کہا کہ جو زیادہ غرباء کی مدد کرے گا میں سب سے پہلے اس کے پاس آتا ہوں۔ کسی نے کہا میں 10,000، کسی نے کہا 20,000 تومان، یعنی اس دور میں دیتا ہوں۔ تو جس نے سب سے زیادہ وہ مدد کی وہ فقراء کے لیے، آپ سب سے پہلے اس کی دکان پہ گئے، پھر اس کے بعد دوسری دکان، پھر تیسری دکان، اور اتنا مال اکٹھا ہوا کہ تاریخ میں نقل ہے کہ اس دور میں تہران کے تمام فقراء کو آغا نے وہ مال تقسیم کیا، تمام فقراء کو تقسیم کیا۔ یہی جناب جعفر کاشف الغطا نجف میں مسجد اصفہان میں جماعت کرواتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سہم سادات آیا کہیں سے، سہم سادات۔ آپ نے اعلان کیا کہ سادات فقراء سادات آئیں، اپنا یہ مال اپنا حصہ لے جائیں۔ سادات آیا، انہوں نے آغا نے ہر ایک کو وہ مال تقسیم کیا اور ہر ایک کو ان کا حصہ دیا۔ اور ابھی جماعت وہ آمادہ ہے نماز پڑھنے کے لیے، سب مومنین بیٹھے ہیں اور جماعت جو ہے وہ بالکل آمادہ ہے کہ اتنے میں ایک سید آتا ہے، دور سے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جناب شیخ میرا حصہ کہاں ہے، میرے جد کا مال کہاں ہے، میرا حصہ مجھے دو۔ آغا نے کہا آپ دیر ہوگی، آپ کو، آپ دیر سے آئے ہیں، وہ تو سارا تقسیم ہو گیا ہے، تقسیم کر دیا۔ اس سید کو غصہ آیا اور اس نے جسارت کی اور اپنا لعاب دہن شیخ جعفر کاشف الغطا کے چہرے پر پھینکا۔ اور پیچھے جب مقتدیوں نے یہ حالت دیکھی کہ اس نے آغا کے ساتھ جسارت کی ہے، وہ اٹھتے ہیں تاکہ اس کو ماریں۔ آغا نے وہیں پر روکا، فرمایا کہ کوئی نہ اٹھے، اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کرے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ عجیب کام کیا۔ آپ نے اپنی عبا پھیلائی اور فرمایا کہ جو شیخ سے محبت رکھتا ہے اس عبا میں مدد کرے، اس عبا میں مدد کرے۔ اور نمازیوں کی تمام صفوں میں خود چل کر گئے اور ایک اچھی خاصی رقم اس عبا میں اکٹھی کی اور اس سید کے سامنے رکھ دی، اور عبا سے اپنا چہرہ صاف کیا اور نماز شروع کر دی۔ عزیزاً، عفو، وہ انشاءاللہ موارد عرض کریں گے کہ عفو کہاں پر عفو ہونی چاہیے، کہاں پر انسان عفو کرے۔ عزیزاً، اس جناب شیخ کاشف الغطا کی اس عمل سے وہ سید اس قدر پشیمان ہوا اور ہمیشہ کے لیے جناب شیخ جعفر کاشف الغطا کا مرید ہو گیا۔ عزیزاً، یہ عفو، اس عفو سے ایک سید کی مدد بھی ہوئی اور ایک اختلاف اور جھگڑے سے بھی آپ نے محفوظ کر لیا۔ عزیزاً، اپنی زندگی میں عفو کو پیدا کریں، درگزر کو پیدا کریں، کہ انشاءاللہ ابھی وہ ان موارد کو ذکر کروں کہ جہاں پر کہ انسان، وہ اہم 4 موارد ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہم کل بیان کریں گے کہ انسان جو ہے وہ ان موارد میں عفو سے کام لے
اور پھر کچھ ایک دو موارد وہ بیان کریں گے کہ جہاں پر انسان عفو سے کام نہ لے، وہاں پر جو ہے وہ عفو نہ کرے، معاف کرنا وہاں پر وہ درست نہیں ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور یہ معارف حقہ اور معارف اہل بیت، معارف قرآن و اہل بیت ہم سب کو عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔